السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام کا ہمارے چینل ایم قرآن پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، ہم سب کا سبق یسرنا القرآن میں چل رہا ہے۔ آج قاعدہ نمبر 14 پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم لوگ قاعدہ نمبر 13 کے اندر مد کا بیان پڑھے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ آج وہ سبق تشدید پڑھیں گے۔ آپ مثال میں دیکھ لیجئے، تشدید کی شکل آپ سمجھیں۔ تشدید، یہ تشدید کی شکل ہے۔ تشدید جب کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس ورڈ کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جس ورڈ پر تشدید آ جائے، یہ تشدید کی شکل ہے۔ آپ اس کو ذہن نشی کر لیجئے۔ جب کسی ورڈ پر آ جائے، کسی حرف پر آ جائے تو اس ورڈ کو، اس حرف کو کیا کرتے ہیں؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، حمزہ با زبر اب، دیکھیے حمزہ با زبر اب، ایک مرتبہ حمزہ کو دیکھیے با سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، ایک بار پہلے حرف سے ملا رہے ہیں اور ایک بار خود با کو پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با۔ دراصل یہ لفظ کیا ہے؟ اب، اب با۔ تشدید آنے کی وجہ سے ڈبل با پڑھ رہے ہیں۔ تشدید آنے کی وجہ سے یہی سمجھنا ہے۔ دراصل تشدید میں یہی سمجھنا ہے کہ جس حرف پر، جس ورڈ پر بھی تشدید آ جائے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک مثال اور سمجھ لیجئے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا۔ اسی طرح سے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ یہاں پر دیکھیے، دراصل یہ لفظ کیا ہے؟ اتا، لیکن تشدید آنے کی وجہ سے تا کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ایک ہی تا میں 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تشدید آنے کی وجہ سے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا، جس حرف پر، جس ورڈ پر بھی تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے۔ ایک بار دیکھو، تا کو حمزہ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور ایک بار خود اس تا کو پڑھ رہے ہیں، اتا، اتا۔ اور ایک بات دھیان میں رکھیں، جب نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ نون، دیکھیے یہ نون ہے، نون ہے، اور نون اور میم، نون اور میم پر کیا ہو؟ تشدید ہو، گنہ ہوگا۔ دیکھیے گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ دیکھیے حمزہ نون زبر ان، دیکھیے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان نا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ان نا، دراصل لفظ کیا ہے؟ ان نا ہے، ان نا، لیکن تشدید آنے کی وجہ سے ڈبل نون پڑھ رہے ہیں اور تشدید آنے کی وجہ سے آواز میں سختی بھی ہو رہی ہے، اور نون پر جب تشدید آ جائے اور میم پر، اور میم پر کیا ہو؟ تشدید ہو، اور میم پر تشدید ہو، جیسے اما، اصل لفظ کیا ہے؟ اما۔ دیکھیے اسی ثم، 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 یظن، یظن، یظن۔ دیکھیے نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو گنہ ہوگا، اور ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ نون اور میم پر جب بھی تشدید آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے۔ اور
نون اور میم پر جب بھی تشدید آ جائے تو گننا کریں گے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں، ذہن نشی کریں، یاد کریں۔ اگر آپ اس کو یاد کریں گے، اس سبق کے اندر 2 باتیں دھیان میں رکھیں۔ تشدید کی یہ شکل ہے۔ پہلی بات، اس سبق کے اندر 2 باتیں آپ دھیان میں رکھیں۔ یہ تشدید کی شکل آپ ذہن میں بیٹھا لیں۔ جس حرف پر بھی تشدید آ جائے اس حرف کو، اس ورڈ کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے ابا ابا، دیکھیے 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ با کو دیکھیے، با کو دیکھیے، پہلے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں 1 مرتبہ، ایک بار خود اس با کو پڑھ رہے ہیں ابا ابا۔ دراصل یہ لفظ کیا؟ اب با، لیکن تشدید آنے کی وجہ سے ڈبل با لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے صاحب کتاب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تشدید جب کسی ورڈ پر، کسی لفظ پر آ جائے تو اس لفظ کو، اس ورڈ کو 2 مرتبہ پڑھتے، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس لفظ سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو گننا ہوگا۔ گننا کی مقدار، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو کیا ہوگا؟ گننا ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے انا انا، اما اما، ثم یظن یظن۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے تشدید کی شکل اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو گننا ہوگا۔ یہ بات میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 14، دیکھیے جس حرف پر تشدید ہو وہ ہمیشہ پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تشدید ہے، حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با، دیکھیے 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ تشدید آنے کی وجہ سے با کو کیا کر رہے ہیں؟ 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ بغیر تشدید کے دیکھیے یہاں پر لکھے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با۔ اسی کو یہاں پر دیکھیے ہم تشدید آنے کی وجہ سے ایک ہی با لکھے ہیں، ڈبل پڑھا جا رہا ہے با۔ 1 مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، یعنی حمزہ سے پڑھ رہے ہیں ملا کر، حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با۔ تشدید کی آواز میں دیکھیے ایک قسم کی سختی بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح سے دیکھیے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا انا، یہاں پر دیکھیے نون کو ڈبل لکھے ہیں، لیکن اسی نون کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے سنگل لکھا گیا لیکن پڑھا 2 مرتبہ جا رہا ہے، اور ایک قسم کی سختی بھی ہو رہی ہے، اور نون کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے گننا بھی ہوگا۔ دیکھیے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا انا انا۔ گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ را با زبر رب، با زبر با رب با، را با زبر رب، با زبر با رب با۔ حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما اما، حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما اما۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو گننا ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ با سین زبر بس، سین زبر سا بس سا۔ دیکھیے سب تمام ورڈ پر، تمام حروف پر تشدید ہے، اس لیے ڈبل ڈبل پڑھ رہے ہیں اور ایک قسم کی سختی بھی ہو رہی ہے آواز میں۔ با سین زبر بس، سین زبر سا بس سا۔ با سین پیش بس، سین زیر سی بس سی۔ با سین زیر بس، سین پیش سو بس سو۔
با سین زبر بس سین زیر سی بس سی با سین پیش بس شین پیش شو بسو با سین زیر بس سین زیر سی بس سی واو فا زبر وف فا سوا زبر فس وف فس صاد کھڑا زبر صا وف فس صا حمزہ میم پیش میم یا زیر می امی یا کھڑی زیر یہ امی حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر لا اللہ واو لام زبر ول لام زبر لا واللہ حاض زیر حد صاد دو زیر زن حض زن صاد فا زبر صف فا دو زبر فن صفن حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر لا اللہ ہا پیش ہو اللہ یا الف زبر یا را با زبر رب با یا زیر بی یا ربی یا الف زبر یا را با زبر رب یا رب با پیش بو یا رب سین تا زبر ست تا الف زبر تا ست تا را پیش رو ستارو حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل ان لام کھڑا زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ میم سین زبر مس سین نون زبر سن مسن نون لام زبر نل مسن نل لام زبر لا مسن اللہ زا یا زبر زی یا نون زبر ین زین نون سین زبر نس زین نس سین زبر سا زین نسا اس سبق کے اندر 3 باتیں دھیان میں رکھیں. تشدید کی شکل آپ سمجھ جائیں، ذہن میں بیٹھائیں. یہ تشدید کی شکل ہے، اس کو آپ پہچان لیجئے. جب کسی حرف پر تشدید آ جائے تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. دوسری بات، جس وٹ پر بھی تشدید آ جائے اس وٹ کو، اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب نون اور میم پر تشدید آ جائے تو گنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے. گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، ذہن نشی کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.